بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو دنیا کی زندگی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کا خلاصہ کر دیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگو تو یہ تمہیں ان 5 چیزوں سے زیادہ کچھ نہیں دے گی، اور وہ کیا ہیں؟ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لعب، یعنی کھیل، ٹو پلے۔ اس کی بہترین مثال ایک بچہ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگے گا، اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، پھر کرال کرنے لگے گا، چلنے لگے گا، ایک چمچ بھی نظر آ جائے تو اس سے کھیلنے لگے گا، ٹی وی کے ریموٹ سے کھیلے گا، آپ اسے گول گول گھمائیں پھر سے آپ کی ٹانگوں سے لگ جائے گا کہ پھر کرو، ایک ہی دروازے کے پیچھے بار بار چھپے گا، ہر بار جب بھی آپ اسے ڈھونڈ لیں گے اس کی ایکسائٹمنٹ عروج پر ہوگی، اسے صرف کھیل چاہیے۔ ہی جسٹ وانٹڈ ٹو پلے۔ آہستہ آہستہ زندگی میں کھیل کود کی اہمیت کم ہو جائے گی اور چیزیں اس کی جگہ لینے لگیں گی، جیسے کہ وَلَہْوٌ۔ لہو کا اصل معنی ہے ڈسٹریکشن، ایسی شے جو اصل مقصد سے ہٹا کر آپ کی توجہ اپنی طرف کر لے، اس لیے اس کا معنی انٹرٹینمنٹ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کارٹونز اینڈ موویز اینڈ سانگز اینڈ پارٹیز اینڈ ڈنرز۔ وزینت، تیسری چیز جو دنیاوی زندگی انسان کو آفر کرتی ہے وہ زینت، خوبصورتی ہے۔ ہاؤ ڈو آئی لک، اس obsession کی انتہا ٹین ایج ہے۔ 10-12 سے لے کر 22 سے 23 سال تک انسان بہت زیادہ بیوٹی کانشیس رہتا ہے، اس کے بعد بھی انسان بیوٹی کانشیس رہتا ہے لیکن زندگی کی ذمہ داریاں زینت سے توجہ ہٹا دیتی ہیں، مگر ٹین ایج اور اس کے قریب کے سال میچنگ اور جیولری اور پرفیکٹ شوز اور ہیئر سٹائل بہت زیادہ obsession کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں صرف فیمیلز نہیں بلکہ میلز بھی بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں، ورنہ مارکیٹ میں مینز ہیئر کلر اور کریمز فار مین ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایسی پروڈکٹ کبھی بھی نہ سیل ہو۔ اگلی شے ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر جتانا، اپنی کامیابیوں کا، اپنی اچیومنٹس کا، نئی گاڑی کی پکچرز اپلوڈ کرنا، برتھ ڈے کس تھیم کی تھی یہ اس دنیا کو بتانا، رات کو کافی کہاں پی تھی، سونے سے پہلے پوسٹ ضرور کرنا تاکہ صبح تک لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے، پہلی جاب، پہلا پے چیک، اپنے میڈلز کی خبر لوگوں تک پہنچانا تاکہ دنیا کو خبر پہنچ جائے a genius lives here too۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی کثرت۔ جب انسان 35 سے 40 سال کا ہوتا ہے پھر گیمز اور انٹرٹینمنٹ اور زینت، بیوٹیفیکیشن، ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ سارا دھیان اولاد کس اسکول میں، کس کالج، کس یونیورسٹی میں جائے گی، انویسٹمنٹ کا تذکرہ کرتے رہنا، اپنے گھر بنانے کی خواہش کو اظہار کرتے رہنا، سیلف فائنانس پر بھی بچوں کا ایڈمیشن کروانا پڑے تو بندوبست رکھنا چاہیے، بچوں کی شادی، پھر ان کے بچے، یہاں تک کہ انسان چاہتا ہے آخر عمر میں مجھے میرا مال اور میری اولاد گرو کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ الفاظ علاقائی حیثیت رکھتے ہوں گے، آج گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بڑی بڑی گلوبل انڈسٹریز ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا انسان کس قدر دنیا پرست ہے۔ لعب، گیمنگ انڈسٹری، چھوٹے چھوٹے ٹوائز اور بلاک سے لے کر لیگو کٹس، پھر کرکٹ ورلڈ کپ، ساکر ورلڈ کپ، اولمپکس، آن لائن گیمز، فائٹنگ گیمز، موبائل گیمز، اس وقت لعب از ون آف دا مین انڈسٹریز ان دا ورلڈ۔ اسی طرح سے لہو، انٹرٹینمنٹ، کارٹونز اینڈ موویز اینڈ سانگز اینڈ میوزک، آؤٹنگ، تھیٹرز، ہوٹلنگ، ڈراماز، اور پھر نیوز اور ڈراماز کے بھی سیزنز، یہ سب کچھ ہیوج انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے کچھ نام ہیں۔ پھر زینت، دا فیشن انڈسٹری، ڈریسنگز اینڈ بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن کیئر اینڈ فریگرنسز اینڈ فیشن شوز نیشن وائڈ بھی، ورلڈ وائڈ بھی۔
سب جانتے ہیں کہ انسان کتنا obsessed ہے ان چیزوں کے بارے میں. تفاخرم بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانا. کتنا پیسہ ہمارے ہاں شادیوں پر لگایا جاتا ہے صرف ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی امارت کے اظہار کے لیے 5 دن شادی کے فنکشن کرتے ہیں. آپ کو ایسے انڈیویجولز بھی ملیں گے جو آئے دن ڈنرز اور ہائٹیز کی پکچر لگا رہے ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں، برائڈل شاورز، بیبی شاورز، قوالی نائٹس، پھر اسپیشل ویڈنگ پلانرز ہائر کیے جاتے ہیں، ایونٹ پلانرز ہائر کیے جاتے ہیں صرف دنیا پر فخر جتانے کے لیے. انٹیریئر ڈیزائنرز ہائر کیے جاتے ہیں. پھر نیشنل لیول پر بھی نیو ایئر سیلیبریشنز پر کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. قرضے لے لے کر مونومنٹل عمارتیں بنائی جاتی ہیں ورلڈ وائڈ صرف اور صرف ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہماری انویسٹمنٹ انڈسٹریز، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس، شیئرز اینڈ گولڈز جس کو لوگ خرید کے رکھ لیتے ہیں. پھر سیلف فائنانس جمع رکھنا چاہیے. 50-60 لاکھ پر بھی بچوں کا ایڈمیشن کروانا پڑے تو کروا دینا. ایون اسکولنگ ان پرائیویٹ یونیورسٹیز انویسٹمنٹ انڈسٹریز کا منہ بولتا ثبوت ہے. لوگ مال اور اولاد کا منافع ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور کیسے یہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹمز لوگوں کے اس obsession کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دنیاوی زندگی انسان کو ان 5 چیزوں میں الجھائے رکھتی ہے اور ان کی کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 5 کی مثال ان الفاظ کے جیسی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کی مثال ان آگے آنے والے الفاظ کے جیسی ہے. ان الفاظ کو سمجھتے ہیں. دنیاوی زندگی کے obsessions اور جنون کمثل غیث بالکل اس بارش کی طرح ہے جو جب برستی ہے تو سب سے زیادہ خوشی کسان کو ہوتی ہے جس نے زمین میں بیج بوئے تھے. غیث ایسی بارش کو کہتے ہیں جو زمین کی ضرورت کے عین مطابق ہو، نہ ہی یہ کہ اس سے سیلاب آ جائے اور نہ ہی یہ کہ زمین پیاسی رہ جائے، بلکہ ایسی بارش جو زمین کی ضرورت کے مطابق ہو. اور جب ایسی بارش ہوگی تو اس سے نباتات نکلیں گے. عجب الکفار نباتہ، اس بارش سے نکلنے والے پودے کسان کو خوش کر دیں گے. وہ ان ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پودوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھے گا، خوش ہوگا. He will be like dancing in the rain. ثم یہیج، پھر یہ فصل پک جائے گی اور پودے بڑے ہو جائیں گے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھو گے یہ فصل یلوئش ہو گئی، یعنی اپنی بہترین خوبصورتی کو پہنچ گئی، کسان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہارویسٹ سیزن آیا. ثم یکون حطاما، اور پھر جب فصل کٹے گی تو یہی کھیت جس کی خوبصورتی کسان کو بہت بھلی لگتی تھی اب ہر طرف چورا چورا نظر آئے گا. فصل اپنے عروج کو پہنچی اور کٹنے کے بعد ثم یکون حطاما بھوسا بن کر رہ گئی. اب دنیاوی زندگی کا خلاصہ اس مثال جیسا کیوں ہے؟ فار ایگزامپل، آپ اپنے بچے کے ساتھ گروسری سٹور گئے، اسے کوئی بلاکس پسند آ گئے. وہ لمحہ جب وہ گاڑی میں بلاکس اپنے ساتھ رکھ کر بیٹھا ہوگا، اس کا دل کسان کی طرح ڈانس کر رہا ہوگا. رات کو اپنے پاس رکھ کر سوئے گا، صبح اٹھتے ہی پھر سے وہ پیکٹ کھول لے گا. کچھ دن بعد آپ اپنے گھر میں چل پھر رہے ہوں گے، ایک دم پاؤں کے نیچے کچھ آئے گا. یہ بلاکس کس نے پھینکے یہاں پر؟ میں نے اپنے کزن کے پاس گاڑی دیکھی، اب مجھے وہ لینی ہے. ثم یکون حطاما، بلاکس ایک بھس سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے. آن لائن کوئی ڈریس پسند آ گیا، آؤٹ آف سٹاک ہے، کسی نہ کسی آؤٹ لیٹ سے آخر آپ کو مل ہی گیا. کچھ عرصے بعد کیا ہوگا؟ ہر فنکشن پر یہی پہنا جائے. ثم یکون حطاما، ڈریس ڈی ویلیو ہو گیا. کوئی جیولری آن لائن منگوائی تھی، ثم یکون حطاما، پھر وہ ڈی ویلیو ہو گئی. گاڑی obsession تھی، بیچ کر نہیں لے لی، ڈی ویلیو ہو گئی. اولاد obsession تھی، 3 سال کا ہو جائے اس کو اسکول بھیجو ذرا ہم بھی سکون کا سانس لیں. کہیں کھانے جاتے ہوئے دل جو ہے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کھانا ختم کر لیا جائے، پیٹ بھر جائے، پھر اسی کھانے کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. ثم یکون حطاما، کوئی نیو مووی سینما کے باہر لائن لگی ہوگی، کچھ عرصے بعد وہی مووی پرانی ہو جائے گی،
کوئی اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگو گے تو ہر شے ایک خاص وقت کے بعد اپنی اہمیت کھو دے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان بھی اپنی اہمیت کھو دے گا۔ ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو کر اس زمین کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے مقابل آخرت کی زندگی کی ہر شے ہمیشہ ہمیش کے لیے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا اور وہ کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی خوشخبری، اس کی رضا کی خوشخبری۔ اگر تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگو، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اس دنیا میں کرے کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کو استعمال کرو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے سبقت نہ لو، بلکہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اور اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، چھوٹی سی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے انہیں اپنا مقصد نہ بناؤ، بلکہ جنت کو بناؤ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اسپیشلی تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بھروسہ رکھیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، جو بھروسہ رکھیں کہ اللہ اور اس کے بھیجے گئے رسول ہمیں ابدی فائدوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ وہ اعمال کریں اس دنیا میں جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔